پہلے تو میں یہ بتاؤں گی کہ ان کا طریقہ واردات کیا ہے. یہ کورٹ کے آرڈر پہ میڈیکل کرواتے ہیں, پہلے لوگوں کو ورکلاتے ہیں, اس کے بعد وقوع ہوتا ہے, مطلب سیکشول ایکٹیویٹی پرفارم ہوتی ہے, اور ساتھ ہی یہ کورٹ کے آرڈر پر میڈیکل کروا دیتے ہیں, جس کے لیے ان کے پاس کسی کو بھی بلیک میل کرنے کے لیے سفیشینٹ گراؤنڈز ہوتے ہیں. تو ان گراؤنڈز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پولیس کے پاس آتے ہیں ایف آئی آر کروانے کے لیے. چونکہ اینٹی ریپ ایکٹ کے تحت ہم کوئی بھی ریپ کی ایف آئی آر کو تصدیق کیے بغیر رجسٹر کرتے ہیں فی الفور. تو ہم نے اس کو گرفتار کرنے کے لیے کوششیں شروع کی, جڑاوالا میں ریڈز کیے گئے. تو جب بندے منظر عام پہ لائے گئے, ملزمان جو کہ مدعیہ نے خود نامزد کیے تھے, ان کو جب منظر عام پہ لایا گیا تو لیڈی نے ڈی این اے کروانے سے انکار کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں سنا, یہ پولیس اہلکار یہ بات بولتی ہیں کہ یہ ایک گینگ ریپ کا واقعہ تھا. یہ سارا واقعہ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں, اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے گروپس مارکیٹ میں آ چکے ہیں جو لڑکوں کو کیسے ٹریپ کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ان سے پیسوں کے لیے کیسے ان پہ ایف آئی آر کرتے ہیں. تو یہ جو واقعہ تھا, یہ ایک لڑکی تھی جس نے جا کے ایف آئی آر کروائی کہ میرا گینگ ریپ ہوا. آپ سب کو پتہ ہے کہ اینٹی ریپ ایکٹ کے تھرو جب بھی کوئی لڑکی بولے گی کہ میرے ساتھ ریپ ہوا ہے تو اسی ٹائم اس کی ایف آئی آر رجسٹر کر دی جائے گی, اس کی انویسٹیگیشن بعد میں ہوگی. پھر معاملہ کورٹ میں جاتا ہے, کورٹ بولتی ہے کہ بھائی سب سے پہلے لڑکی کا میڈیکل کروایا جائے, اس کے بعد لڑکی کا میڈیکل ہوتا ہے, اس کے بعد لڑکیوں نے جو بتایا ہوتا ہے کہ جس نے میں سے ریپ کیے, اس کے بعد پولیس جڑاوالا میں جا کے وہاں پہ ریڈ کرتی ہے, اور پھر اس کے بعد کچھ ملزمان کو گرفتار کرتی ہے. اب اس کے بعد پولیس بلاتی ہے اس لڑکی کو دوبارہ کہ آ جاؤ, تاکہ مزید جو تمہارے ساتھ گینگ ریپ ہوئے جو مزید بندے ہیں وہ بھی ہم لوگ گرفتار کر لیں اور تمہارا ڈی این اے کریں. لیکن یہ لڑکی ڈی این اے کروانے سے منع کر دیتی ہے, اور اس کے بعد نہ اپنی پکچرز دیتی ہے نہ اپنا آئی ڈی کارڈ دیتی ہے. تو پولیس کو تھوڑا سا شک ہو جاتا ہے معاملہ کیا ہے. لڑکی یہ بات بولتی ہے جی میں نے اپنی تسلی کر لی ہے, ان لوگوں سے میری بات ہو گئی ہے, تو یہ جو معاملہ ہے یہ لوگ اس میں انوالو نہیں ہیں, وہ کوئی اور بندے تھے. اب پولیس کیا کرتی ہے کہ پولیس سب سے پہلے اس کا آئی ڈی کارڈ چیک کرتی ہے. پتہ چلتا ہے کہ اس نے کوئی ڈپلیکیٹ آئی ڈی کارڈ بنوایا ہے جس سے اس نے ایف آئی آر کروائی ہے, اوریجنل آئی ڈی کارڈ ہی اس کا کوئی اور ہے. اس کے بعد اس کا نمبر کا پتہ چلتا ہے تو وہ نمبر کسی اور لڑکی کا نمبر ہے, یہ اپنا نمبر اس کا نہیں تھا, یعنی نمبر بھی فیک ہے. اس کے بعد اور اس لڑکی کا جو آئی ڈی کارڈ ہے وہ بھی فیک ہے, اور پتہ یہ چلتا ہے کہ لڑکی نوسر باز ہے, آلریڈی اس کے اوپر پرچے ہیں, اور یہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ لڑکوں کو پھنسا کے ورغلا کے اس کے بعد لڑکوں سے پیسے وصول کرتے ہیں. اب ہمارے یہاں پہ جو 376 کا کیس ہے یعنی زنا بالجبر, اس میں یہی ہے کہ پولیس کیا کرتی ہے ایف آئی آر کر دیتی ہے. اب جب پولیس نے اس کی ایف آئی آر کی تھی, پھر یہ پولیس پہ نا پریشرائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ آپ سب کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ریپ کا وہ ایسا کیس ہے کہ پولیس اس میں خود تیز ہوتی ہے. پولیس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ملزمان کو گرفتار کیا جائے, لیکن یہ پولیس پہ پریشر ڈالتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ سارا معاملہ آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ مارکیٹ میں اب ہو رہا کیا ہے, بہت زیادہ ایسے گروپس آئے ہوئے ہیں جو کہ ہنی ٹریپ کر رہے ہیں. لڑکیاں کیا کرتی ہیں, لڑکوں کو پھنساتی ہے, اس کے بعد ان کے ساتھ فزیکل ٹرم رکھتی ہیں. اس کیس میں اب میڈیکل تو اس نے کروا دیا, ڈی این اے کیوں نہیں کروا رہی تھی, کیونکہ ڈی این اے میں ثابت ہو جاتا کہ اس کے ساتھ گینگ ریپ نہیں ہوا, اس لیے وہ وہاں سے بہانے کر رہی تھی. ہوتا کیا ہے, لڑکیاں کیا کرتی ہیں, لڑکوں پہ الزام لگا لیتی ہیں, اس کے بعد ان پہ ایف آئی آر کرواتی ہیں, پھر بولتی ہیں کہ بھئی اب ہمیں پیسے دو, اب ہمیں پیسہ کھلاؤ گے تب جا کے ہم لوگ ایف آئی آر واپس لیں گے. جب معاملہ آگے بڑھ جاتا ہے پھر یہ کیا کرتی ہیں, اسٹیپ بیک کر لیتی ہیں, کسی طرح معاملے سے جان چھڑانے کی کوشش کرتی ہیں. کچھ دن پہلے کا ایک واقعہ, ایک بندے مجھے ملا, ان کے ساتھ اس طرح ہوا. ایک لڑکا تھا, بلکہ پروسٹیٹیوٹس کا ایک اڈا تھا. یہ جو ویڈیو ہے یہ فیملیز دیکھ سکتی ہیں لیکن بچے نہیں دیکھ سکتے, ٹھیک ہے. فیملیز اس لیے دیکھ سکتی ہیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے اپنے بچوں کو کیسے بچانا ہے ان چیزوں سے, معاشرے سے. بچے نہ دیکھیں تو زیادہ بہتر ہے. مجھے بات کرنی پڑ رہی ہے, حالانکہ میرا جو چینل ہے زیادہ تر فیملیز دیکھتی ہیں, لیکن اس پہ میں بات کروں تو گروپس ایسے ہیں جس میں خاص طور پہ پروسٹیٹیوٹس ہیں, وہ گناہ کی طرف بلاتی ہیں, پھر اپنے اپارٹمنٹ یا اس میں لے کے جاتی ہیں, پھر اس کے بعد پولیس چھاپا مار دیتی ہے. اب ریسنٹ کیا ہوا, ایک بندہ تھا اسی طرح پروسٹیٹیوٹ نے اس کو بلایا پھسلایا اپنے پاس, ان کا 3,000 روپے 3,000 روپیز ریٹ طے ہوا. پھر اس کے بعد جب انہوں نے کپڑے وغیرہ اتارے تو پھر پولیس کی ریڈ پڑ گئی. پولیس نے کیا کرتی ہے, اس بندے کو ڈراتی ہے, کہتی ہے جتنے پیسے ہمیں دو, اس سے اس کا پیسے لے لیتی ہے. پھر اس کے بعد بولتی ہے اپنے دوستوں کو بلاؤ, بھائی کو بلاؤ, پھر وہ اپنے بھائی کو دوستوں کو کال کرتے ہیں. اس اسنا میں پولیس اس کو اتنا ڈراتی ہے کہ اس کو اے ٹی ایم کارڈ لے جا کے 1,70,000 روپے اس کے اے ٹی ایم سے نکال لیتی ہے. پھر اس کے بعد پولیس غائب ہو جاتی ہے. اب جب واپس آتے ہیں پتہ چلتا ہے وہ اپارٹمنٹ بھی بند ہے, اس کو بھی تالا لگا ہوا ہے, پولیس بھی نہیں ہے. پھر یہ معاملہ ایسا ہے کہ بندہ کچھ پیسوں کے لیے اتنا پیچھے نہیں جا سکتا. اب پولیس بھی فیک ہے کیونکہ انہوں نے اپنی پولیس اپنی کپڑے پہنا رکھے ہوئے ہوتے ہیں,
اور یہ لڑکیاں ہوتی ہیں لڑکوں کو ٹریپ کرتی ہیں, پھر اس کے بعد جب معاملات ہو رہے ہوتے ہیں اسی ٹائم پہ پولیس آ جاتی ہے. یہ فیک پولیس ہوتی ہے, بس یہ پیسے لینے کا ان کا ڈنگ ہے. جو اوریجنل پولیس ہے اس کو تو جب وہ آتی ہے تو تب تک یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں. تو یہ معاملہ چل رہا ہے جی, اپنے بچوں کو محفوظ رکھنا ہے. اور 376 کی ایسی ایف آئی آر ہے کہ رات چلتے بھی اگر یہ ایسا کرائم ہے کہ کوئی لڑکی بولتے جی اس نے ایسا زنا کیا تو اس کے بعد آپ پہ پہلے ایف آئی آر ہوگی, پھر انویسٹیگیشن ہوگی. جب تک انویسٹیگیشن ہوگی آپ کا کام ہو چکا ہوگا. اس لیے آپ نے اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے کہ کسی لڑکی کے ساتھ اکیلے میں نہیں ملنا. یہ لڑکیاں کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طرح لڑکے ٹریپ ہو جائے, کسی طرح لڑکے پھنس جائے, اور ان کا مقصد کیا ہے, صرف اور صرف پیسہ. یہ کوئی ذاتی ہے نہ کوئی اور معاملہ نہیں ہے, پیسے کے لیے یہ لڑکیاں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اب تو پورے گروپ سے بس کیا کیا, لڑکے کو پکڑا, زنا بالجبر کا کیس ڈالا, لڑکے کو ڈرایا, اس سے پیسے لے لیے. اور لوگ پیسے دیتے بھی ہیں کیونکہ ہر بندے نے اپنی جان چھڑا لی, کیریئر خراب ہو رہا ہے, آپ بےزتی ہو رہی ہے آپ کی. اچھا یہ گروپ نا پیسے ان کا مقصد ہے, آپ کو میں نے بتا دیا. اب یہ ایسا کرتے ہیں کہ لڑکوں کو پھنساتے ہیں شریف, یہ بڑے گھروں کے لڑکوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ جن کے پاس پیسہ اچھا ہوتا ہے. اب یہ دیکھتے ہیں بعض کہ ان کے والدین کو ڈرایا جائے یا پھر لڑکے سے ہی پیسے لے لیے جائیں. جس لڑکے کے پاس پیسے اچھے ہوتے ہیں یہ ڈائریکٹ لڑکے سے ڈیل کر لیتے ہیں, نہیں تو پھر کیا کرتے ہیں یہ ان کے والدین کی طرف جاتے ہیں اور ان سے پیسے ٹھیک ٹھاک لے لیتے ہیں. اور یہ بڑا ایزی ہو گیا. اب آپ کو پتہ ہے موبائل کی ایکسیس ہے, اور یہ ہو رہا تمام بڑے شہروں میں, پاکستان کے جو تمام بڑے شہر ہیں نا یہ اس میں ہو رہا ہے, جس میں آپ کا راولپنڈی آ جاتا ہے, اسلام آباد آ جاتا ہے, لاہور آ جاتا ہے, کراچی آ جاتا ہے. اور یہ بہت بڑا کرائم بن چکا ہے. اس کے علاوہ ان کی ویڈیوز وغیرہ پکچرز وغیرہ بھی ساتھ ساتھ بنا دی جاتی ہیں جو فیوچر میں ان کے کام آتی ہیں. تو یہ پولیس اہلکار نے بڑی اچھی طریقے سے سارے معاملے کو ڈیفائن کیا, میں نے آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا. اب آپ نے بھی خیال رکھنا ہے, اپنے بچوں کا خاص طور پہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کے بچے بھی اس چیز میں آ جائیں, آپ کے بچے بھی اس چیز میں ملوث ہو جائیں. کیونکہ وہ دکھاتی ہی ایسے ہی ہیں, ایسا ٹریپ کرتی ہے کہ لڑکیوں کو سمجھ ہی نہیں آتی, بچوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, کہ ان کو تب پتہ چلتا ہے کہ جب ان کے ساتھ ہو چکا ہوتا ہے. اسی طرح سوشل میڈیا پہ بھی ایک کیس تھا, آپ نے دیکھا کتنی ہائپ اس کی کریٹ ہوئی. عائشہ سلمان کیس کی میں بات کروں, کتنی ہائپ اس کی کریٹ ہوئی ہے. اس میں اب سلمان کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ لڑکی کے ساتھ لڑکی یہ کلیم کری جی مجھ سے شادی کرے, اور اسی طرح بہت ساری مزید لڑکیاں بھی. اب لڑکیاں کیا کرتی ہیں ڈفرینٹ کیسز میں, لڑکیاں یہ کرتی ہیں کہ اچھے گھروں کے لڑکوں کو پھنسا دیتی ہیں اور اس کے بعد ان کو پہ کیسز کر دیتی ہیں, اور پھر بولتی ہیں جی ہم سے شادی کرے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ شادی ہونی ہے, ہماری زندگی سیٹ ہو جانی ہے. اور ظاہری بات ہے یہ مینٹلی تیار ہوتی ہیں, انہوں نے اگلے گھر میں جا کے اتنے پنگے ڈال دینے ہوتے ہیں کہ ان گھر کو تو جینا دینا ہی نہیں. اور باقی پیسے کا چکر ہے سارا, پیسے کے لیے لڑکیاں اس ٹائم پہ لڑکوں کے قریب جا رہی ہیں, فزیکل ہو رہی ہیں, پھر انہیں پہ جا کے ایف آئی آر کروا رہی ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ زبردستی کی ہے. اب یہ گینگ ریپ کا معاملہ تھا, لیکن اینڈ پہ کیا نکلا, کچھ بھی نہ نکلا, اور کوئی ایسا گینگ ریپ اس بندی کے ساتھ نہیں ہوا تھا. اور جب پولیس نے ڈی این اے کا بولا, ڈی این اے کا مطلب یہ کہ سب بندوں کا ڈی این اے ہوگا, بھائی ان سے بھی ہم ڈی این اے لیں گے, آپ بھی اپنا لے کے اب چیک تو کریں کہ واقعی آپ کے ساتھ گینگ ریپ ہوا ہے. تو اس لڑکی کے ساتھ گینگ ریپ نہیں ہوا تھا, جس کی وجہ سے اس نے ہیلے بہانے اسٹارٹ کر دیے. تو ویورز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے, کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دینی ہے, کیونکہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ یہ ہر بچے بڑے سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے, اور ہم نے اس گن سے کیسے جان بچانی ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.